نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، کل 21 جون 2020 بروز اتوار سورج گرہن ہونے والا ہے۔ ہندوستانی وقت کے مطابق ٹھیک 9:15 پر اس کا آغاز ہو جائے گا، لیکن 10:15 یا 17 کے بعد اس میں خوب تیزی آ جائے گی، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ امسال کا سب سے بڑا سورج گرہن ہوگا جو کئی گھنٹوں تک چلے گا۔ تو اس سلسلے میں اسلامی احکامات کیا ہیں، شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، اس طرح کے 2-4 باتوں کی وضاحت کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ محترم سامعین، زمانہ جاہلیت میں جب اس طرح کا سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تھا تو عرب اس کو کسی بڑے آدمی کی موت یا پھر کسی بڑے آدمی کی پیدائش کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کرتے تھے۔ عرب کہتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کے پیدائش پر چاند گرہن اور کسی بڑے آدمی کے موت پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کے وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو چاند اور سورج یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی بڑے آدمی کی پیدائش یا کسی بڑے آدمی کی موت پر سورج گرہن یا پھر چاند گرہن نہیں ہوا کرتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، لیکن جب تم کبھی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہوا دیکھو، فَدُعُوا اللَّهَ، تو تم دعاؤں میں لگ جاؤ، وَصَلُّوا، اور نمازیں پڑھو، حَتَّى يَنْكَشِفَ، یہاں تک کہ سورج گرہن یا پھر چاند گرہن ختم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کو کسی آدمی کے موت یا پھر کسی آدمی کے پیدائش کے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر بعض لوگوں نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے اور یہ اشکال کیا ہے کہ سورج گرہن، چاند گرہن جب یہ ایک طرح کا نیچرل پروسیس ہے تو پھر سورج گرہن کے موقع پر خوف کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر ایسے اٹھے گویا کہ قیامت طاری ہو گئی۔ تو بعض لوگوں نے اشکال یہ کیا کہ سورج گرہن جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو پھر اس سے گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سمجھنا چاہیے کہ نیچرل پروسیس جب عام حالات سے ہٹ کر ہوتا ہے تو اس میں مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی عبرت کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو ان پر سب سے پہلے بارش روک دی گئی، کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی، اور قوم عاد کے لوگ اپنے زمانے کے نبی حضرت ہود سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو دیکھا کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، سیاہ بادل چھا گئے۔ تو قوم عاد کے لوگ کہنے لگے، دیکھو بھئی یہ بادل چھا گئے ہیں اور یہ ہمیں کچھ دیر میں بارش برسائیں گے، بارش ہوگی۔ حضرت ہود نے کہا، دیکھو یہ عام بادل نہیں ہیں بلکہ یہ تو عذاب الہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دے گا۔ لیکن قوم عاد کے لوگ تو اسے معمول کے مطابق معمولی بادل سمجھنے لگے، لیکن انہی بادلوں کے ذریعے ہوائیں چلا کر قوم عاد کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نیچرل پروسیس جب عام حالات سے ہٹ کر ہوا کرتا ہے تو اس میں مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی عبرت کی بات ہوتی ہے، گویا کہ ایک طرح کا خوف کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں قدرت اپنی بدترین مخلوق سے انتقام نہ لے لے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر ہمیں چوکن نہ رہنا چاہیے اور
اس طرح کے موقع پر، سورج گرہن کے موقع پر، چاند گرہن کے موقع پر ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور نماز میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں لگ جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے، صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، نفل نماز۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور امام جب نماز پڑھائے تو نماز طویل ہو۔ کیوں؟ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی تو وہ نماز اتنی طویل تھی کہ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی، اور یہ اتنی لمبی نماز تھی، اس کا قیام اتنا لمبا، اس کا رکوع اتنا لمبا، اس کے سجدے اتنے لمبے تھے کہ صحابہ نماز میں لڑ کھڑا کر گر پڑے۔ بعض صحابہ بے ہوش ہو گئے، پانی ڈال کر دوبارہ ان صحابہ کو ہوش میں لایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز طویل ہو، نماز لمبی ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس نماز میں جو قرات کی جائے گی وہ قرات جہرن ہو، یعنی آواز کے ساتھ قرات کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے کھڑے ہوئے مصلی وہ نماز میں بور محسوس نہ کریں، دلچسپی کے ساتھ نماز میں کھڑے رہیں۔ تو بزرگان محترم، ابھی کل چونکہ سورج گرہن ہونے والا ہے، اس لیے ہم سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم صلاۃ الکسوف ادا کریں گے، اور دعا میں، استغفار میں، احوذاری میں لگے رہیں گے جب تک کہ یہ سورج گرہن ختم نہ ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں۔ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی یہ چل پڑی ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر حاملہ عورت سے کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت اس دن کوئی کام نہ کرے، اس بیچاری کو کسی بند کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اسے ایک دم سیدھا لٹا دیا جاتا ہے، اور اس سے منع کیا جاتا ہے کہ حاملہ عورت اس دن وہ چھری کا استعمال نہ کرے، اور کسی طرح کی چاقو قینچی کا استعمال نہ کرے۔ تو بزرگان محترم اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے موقع پر اس طرح کی چاقو وغیرہ کے استعمال کرنے پر اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو معلوم ہونا چاہیے اس طرح کے جو عقیدے ہیں وہ سارے کے سارے باطل عقیدے ہیں، دین سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کے کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اور اسلامی عقیدے کے خلاف یہ بات ہے۔ ہاں، واقعتاً کسی کو اس طرح کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کے لیے کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اپنے طور سے احتیاط کر رہا ہے، کوئی حاملہ عورت اگر احتیاط کر رہی ہے تو وہ اس کی اپنی احتیاط کی بات ہے، ورنہ اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کے باطل عقیدے کو ختم کریں، اس طرح کا کوئی عقیدہ نہ کریں۔ اگر کوئی عورت احتیاط کر رہی ہے تو وہ اس کی اپنی احتیاط ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلے کہ سورج گرہن کی وجہ سے حاملہ عورت کو نقصان ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔